السلام علیکم جناب، میں ہوں اقرا حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں فل اسٹاپ۔ ہم نے گزشتہ وی لاگ میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایک آڈیو لیکس جو ہے جو کہ ڈارک ویب پر سیل کی جا رہی ہے، اس کا باہر آنا اور وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کا باہر آنا، یہ قومی سلامتی کے لیے ایک اہم اور بڑا سیریس ایشو ہے اور اسے نہیں ہونا چاہیے اور اسے ہر معاملے پر کنڈیم کرتے رہنا چاہیے۔ اور مختلف جماعتوں کی جانب سے کیا بھی گیا سوائے تحریک انصاف کے، یہاں تک کہ میاں شہباز شریف نے آج بدھ کے روز ایک اجلاس بھی طلب کیا ہے اعلیٰ عسکری اداروں کا، اور اس پر بات بھی ہوگی، اس پر انکوائری کمیٹی بھی بنے گی کہ آئدر یہ لیک کہاں سے ہوا۔ لیکن ڈارک ویب پہ جس ہیکر نے یہ فائلز کو وہاں پر جس کی بولیاں لگائی جا رہی تھیں، اس کا جو آخری پیغام جو ہے جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ اب وہ جمعے کے دن کسی بھی ٹائم ایک ہی زپ فولڈر کے تھرو ساری آڈیو فائلز ریلیز کر دیں گے اور مزید کسی بھی قسم کی بولی ان فائلز پر نہیں لگائی جائے گی، اور وہ یہ لوگ اس لیے کریں گے تاکہ پاکستانی قوم کو اس بات کا شعور آ سکے اور انہیں پتہ چل سکے کہ ان کے حکمران ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ آ گئی، لیکن جب یہ نون لیگ کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ سامنے آئی تو اس پر سب سے زیادہ خوشی منائی عمران خان صاحب نے۔ گورنمنٹ کالج میں بھی انہوں نے جلسہ کیا اور کہا کہ ابھی تو مزید آڈیو لیک سامنے آنے والی ہیں اور دھڑن تختہ ہونے والا ہے حکومت کا۔ لیکن یاد رہے وہ وقت بھی کہ جب خان صاحب خود اس خدشے کا اظہار کرتے تھے کہ شاید ان کی کوئی مبینہ آڈیو نہیں بلکہ ویڈیو لیک سامنے آئیں گی جس سے ان کے کریکٹر کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان پر الزامات لگائے جائیں گے، لیکن ہوا کچھ الٹ۔ لیکن آج وہ بھی قسم توڑ دی ہیکرز نے، اور آج جو ویڈیو لیک سامنے آئی ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کی ہے اعظم خان، یعنی کہ وہ آڈیو لیکس ریکارڈ ہوئی اس وقت پہ جب ان کا دور حکومت تھا، جب وہ خود وزیر اعظم پاکستان تھے۔ یہاں پر ایک بات سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو آڈیو لیکس میں جس بیانیے کی بات کی جا رہی ہے، یاد رہے یہ وہی بیانیہ ہے جس پر خان صاحب کی پوری مارکیٹنگ کیمپین ہے۔ جب وہ حکومت سے نکالے گئے، وہ امریکی سازش کا بیانیہ جس کو بیانیہ بنا کر ان کی پاپولیرٹی کا گراف اوپر تک گیا، عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ نکلے اور آج تک وہ اس جو کانسیپٹ ہے اس کو وہ یا یہ کہا جائے اس چورن کو بیچ رہے ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، وہ یہی بیانیہ تھا۔ تو لگ ایسے رہا ہے اس آڈیو لیکس کو سننے کے بعد کہ سازش کا بیانیہ بنانے کے لیے اس آڈیو لیک میں سازش ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب جو کہتے نظر آ رہے ہیں سائفر سے متعلق، ان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکہ کا نام نہ لیا جائے، صرف اس پر کھیلتے رہیں اور ڈیٹ بھی مینشن نہ کریں۔ دوسری جانب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سائفر کے اوپر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، اور عمران خان کہہ رہے ہیں ہم نے صرف کھیلنا ہے لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا، یعنی ہماری سیاست صرف ایک کھیل بن چکی ہے۔ اس پر رد عمل بھی آیا، فواد چودھری صاحب کا بھی آیا، معروف شہباز گل صاحب کا بھی آیا۔ فواد چودھری نے تو کہا کہ اس نئی لیک سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ جو امریکی مراسلہ ہے وہ وزیر اعظم سے چھپانے کی کوشش کی گئی۔ شہباز گل صاحب نے ایک اور نئی منطق دی، انہوں نے کہا کہ سائفر وزیر اعظم عمران خان سے چھپایا گیا تھا اور آڈیو لیک میں یہ بات سامنے ہو گئی ہے۔ لیکن جو ہم آڈیو لیک سے ہم جو آڈیو لیک سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید اس سازش کا جو بیانیہ بنا گیا ہے وہ شاید یہاں سے ہی شروعات ہوئی تھی۔ چراغ سب کے بجھیں گے کیونکہ ڈارک ویب والے تو کسی کے سگے نہیں ہیں۔ اب یہ آڈیو میں بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ ریکارڈنگ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی، وہ خود وزیر اعظم تھے، اور ایسی مداخلت کی سازش کی حقیقت بھی سامنے آ گئی جسے انہوں نے عالمی سازش قرار دے دیا۔ لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ اب بھی یہی کہیں گے کہ آئدر اس ریکارڈنگ کے اندر خان صاحب کی آواز نہیں ہے یا خان صاحب کی آواز بنا کر کوئی اور بول رہا ہے یا کچھ اور ہے۔ لیکن ایک بات جو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیو لیک سامنے آئی ان میں ان کا پرنسپل سیکرٹری انہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہے، لیکن خان صاحب کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے ان کے کردار کے اوپر کیا بات کی جائے وہ گمراہ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔
اب سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس پر غور ضرور کرے گا کہ آخر وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کا حال ہے کیا. یعنی کہ یہ صرف نون لیگ کے دور میں نہیں ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, کسی کے بھی دور حکومت میں اس طرح کی آڈیو لیکس نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے اہم ملکی معاملات ہیں, بہت سارے اہم ملکی مسائل ہیں جن پر بات ہوتی ہے, سیکرٹ ایشوز پر بات ہوتی ہے, فارن ایشوز پر بات ہوتی ہے. اگر ہر چیز کی ریکارڈنگ سامنے آنا شروع ہو جائے اور ہر کوئی اسے بدنام اور بلیک میلنگ ٹول پر استعمال کرنا شروع ہو جائے تو یہ غلط ہے, اور اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, چاہے وہ تحریک انصاف ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. لوگوں کی تصاویر کھینچ کر, لوگوں کی ویڈیوز بنا کر, آڈیوز آؤٹ کر کر انہیں بلیک میل کرنا, اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا, اپنے پیچھے عوام کے جمع غفیر کو لگا لینا اور اس بیانیوں کو بنا لینا, اس سب سے اب گریز کرنا چاہیے. اور سیاست کو اب اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے, ورنہ ہوگا پھر وہی کہ آپ نہ تو مدینہ کے اندر کسی سیاسی جماعت کے رکن کو بخشیں گے, نہ آپ لندن کی سڑکوں پر بخشیں گے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بہت اہم سوال ہے, کیا بہت آسان ہے کسی بھی سازش میں پاکستان کے کسی بھی ادارے کو رگڑ دینا؟ کیا بہت ہی آسان ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں اور اس کے ادارے کا امیج خراب کر دیں؟ یہ افسوسناک عمل ہے. سیاسی جماعت چاہے تحریک انصاف ہے, چاہے نون لیگ ہے, اس طرح کی سازشی ہتھ کنڈوں سے اب ہماری سیاست کو پاک ہو جانا چاہیے. اس پورے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب بھی خاموش نہیں رہے. انہوں نے بھی ایک نئی منطق جو ہے وہ پوری عوام کے سامنے رکھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیکرز نے اچھا کیا. میں تو کہتا ہوں پورا سائفر ہی لیک ہو جائے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی بیرونی سازش تھی. اب سازش وہ تھی جو کہ آپ آڈیو لیک میں کر رہے تھے, یا کوئی اور سازش ہے جس کا پردہ وہ بے نقاب کرنے والے ہیں؟ پھر عمران خان صاحب نے اس پوری آڈیو لیکس کا جو الزام ہے وہ شہباز شریف وغیرہ پر لگا دیا ہے, اور انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے یہ آڈیو لیکس کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا کیا آپ نے یہ آڈیو لیک کر دی. اب پورا سائفر ہی لیک ہو جائے تاکہ سارے حقائق عوام کے سامنے آ جائیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے, یہ ایکسپوز کریں گے تو اس کے بعد یہ کھیلیں گے. یعنی ابھی بھی کچھ بچ جاتا ہے کھیلنے کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ اس آڈیو لیکس کے بعد کوئی ایسی وضاحت دیتے جس سے آپ عوام کو مطمئن کر سکتے. انہوں نے ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگا دیا ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا سائفر جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے. وہ کیا ہے, وہ کس نے ایکسپوز کرنا ہے؟ خود شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے اپنی آڈیو لیک کا الزام بھی شہباز شریف کو دے دیا ہے اور ان کی پارٹی کو دے دیا ہے. انتظار کریں گے کہ وہ اس پر کیا وضاحت دیں گے. لیکن پھر سے اس بات پر اب زور دینے کی ضرورت ہے کہ اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. ہماری سیاست کے اس گندے ہتھ کنڈوں کو ہماری سیاست سے اب نکل جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کے ایسے اور بہت سے ایشوز ہیں جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے.